دشمن پاکستان کے خلاف پھر متحرک، کوئٹہ میں ایک اور وار، سیٹلائٹ ٹاؤن میں دھماکہ، 4 پولیس اہلکار شہید، 13 افراد زخمی۔ دھماکہ منی مارکیٹ میں پولیس وین کے قریب کیا گیا۔ کوئٹہ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ کوئٹہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے کیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق بم موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کوئٹہ دھماکے پر شدید الفاظ میں مذمت۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء کا دہشت گردوں کو بھرپور سبق سکھانے کا عزم۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا 3 روزہ جائزہ اجلاس بدھ کو چین میں ہوگا۔ پاکستان کا 10 رکنی وفد کل بیجنگ روانہ ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان کے سامنے بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے، پاک فوج سے آرٹری فائر بندی کرنے کی درخواست۔ حالیہ کشیدگی میں پاک فوج کی جوابی فائرنگ سے بھارت کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ 28 فروری کو بھارت کے 34 جوان ہلاک ہوئے۔ فاٹا کے معاملے پر قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن یک زبان، 26ویں آئینی ترمیم متفقہ طور پر منظور۔ قبائلی اضلاع میں قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 6 سے بڑھ کر 12 ہو گئی۔ صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 16 سے بڑھ کر 24 ہو گئی۔ ترمیمی بل کو 288 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ جس مشکل وقت سے وہ گزرے ہیں تو قوم چاہتی ہے کہ وہ بھی مین سٹریم ہو، ان کی آواز ہو، ہر ایوان کے اندر وہ آواز سنی جائے۔ ساری پارٹیز کا ایک کنسنسس ہے کہ ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے ہم ان کی سیٹیں بڑھائے جائیں تاکہ ان کو ایک ریپرزنٹیشن اور آواز ملے۔ فاٹا کے عوام نے بہت مشکلات کا سامنا کیا، اب فاٹا کی آواز ہر جگہ سنی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا فاٹا میں جتنا نقصان ہوا اسے صرف KPK پورا نہیں کر سکتا، تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے تمام صوبوں کو مالی طور پر مدد کرنا ہوگی۔ ہر صوبہ فاٹا کے لیے NFC ایوارڈ کا اپنے حصے میں سے 3% دے گا۔ ہم فاٹا کے عوام کو ان کا حق نہیں دے سکتے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس بات پر فیصلہ ہوا ہے کہ 100 ارب روپیہ اضافی 10 سال کے لیے فاٹا کے عوام کو دیا جائے گا۔ NFC ایوارڈ سے منحا کرنا ہے، یہ موڈیلٹی جو ہے وہ طے ہونی چاہیے۔ فاٹا کے عوام کو حقوق نہیں دیے جا سکتے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ NFC سے منحا کرنا ہے یا کہیں اور سے انتظام ہوگا، طے کر لیا جائے۔ قومی اسمبلی میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا رد عمل، سوال اٹھایا اتنی اجلت بل میں دکھائی تو IMF کے ثمرات سے بچانے میں بھی دکھائی جاتی۔ مطالبہ کیا یقین دہانی کرائی جائے کہ بل منظور ہونے کے بعد 6 ماہ میں شفاف انتخابات کرائے جائیں گے۔ میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے اور نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے۔ میں نے ترتیب سے چلانا ہے، جو ایجنڈا لکھا ہوا ہے یہاں پہ اس کے حساب سے چلاؤں گا۔ اس طرح میں ہر ایک کو پوائنٹ آف آرڈر دیتا رہا تو یہ ایجنڈا فالو نہیں ہوگا۔ جنوبی پنجاب صوبے کی تحریک قومی اسمبلی میں منظور، اپوزیشن تقسیم، پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب صوبے کی حمایت کر دی، نون لیگ کا احتجاج، اراکین نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں بل کی مخالفت کو مثبت طریقے سے دیکھتے ہیں، کوشش ہوگی کہ بل پر اتفاق رائے پیدا ہو جائے۔ یہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ یہ نئے نئے بچے ہیں نا، یہ اسی طرح اپنی جلکیاں بناتے ہیں۔ جی انڈا جی مشاہد صاحب پلیز، جی نو کراس ٹاک جی، فیصل پلیز تھوڑا سا چونچ باہر نکالو انڈے سے، پھر پتہ لگے گا۔ آپ مجھے اگر ابا جی کہیں گے تو میں آپ کو چوزا جی کہوں گا، آپ چوزے ہیں۔ سینٹ اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے ایک دوسرے پر طنز کے تیر برسائے۔ مشاہد اللہ نے فیصل جاوید کو انڈا جی کہہ ڈالا تو فیصل جاوید بھی پیچھے نہ رہے، بابا جی کی صدا لگائی۔ لیگی رہنما کے جوابی وار چوزے کا خطاب دے ڈالا، کہا تنگ کریں گے تو میرے پاس بہت کچھ تیار ہے۔ چیئرمین سینٹ نے قابل اعتراض الفاظ کارروائی سے حذف کرا دیے۔
طبیعت کا بہانہ بنا کر لندن میں سیر سپاٹے. شہباز شریف کا لندن میں قیام بڑھا تو سیاسی سرگرمیاں بھی تیز کر دیں. مصطفیٰ رمدے سے ملاقات, اہم ٹاسک سونپ دیا. اہم دستاویزات اور تھیلے میں کیا تھا؟ تھیلا شریف صاحب وہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں, اس سے لگتا تو نہیں کہ ان کی واپسی کا کوئی دل تو ان کا نہیں کر رہا. کوئی کھینچ کے لے آئے انہیں تو لے آئے, دل ان کا کوئی نہیں. آپ دیکھتے ہیں آگے کھینچ کے کون لائے گا, کھینچ کے ہم ہی لائیں گے اور کچھ نہیں. شہباز شریف پاکستان نہ آئے تو انہیں کھینچ کر واپس لایا جائے گا. فواد چودھری کا دو ٹوک پیغام. بولے شہباز شریف منتیں کر کے باہر گئے, اب واپسی کا ارادہ نہیں رکھتے. سابق وزیر خزانہ اسد عمر ایک بار پھر حکومت کی معاشی ٹیم کا حصہ بن گئے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین منتخب پیپلز پارٹی کے نوید قمر نے اسد عمر کا نام تجویز کیا. شاہ رخ جتوئی کو بڑا ریلیف مل گیا. سندھ ہائی کورٹ نے شاہ رخ جتوئی اور سراج تالپور کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی. انسداد دہشت گردی عدالت نے مجرموں کو موت کی سزا سنائی تھی. ڈیفنس میں گھر کے باہر سے اغوا ہونے والی 20 سالہ لڑکی کی تحقیقات میں پیش رفت. پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی. بسما کو اغوا کرتے دیکھا جا سکتا ہے. واقعہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب پیش آیا. ایڈز نے سندھ کو گھیرے میں لے لیا. لاڑکانہ میں اسکریننگ کے دوران مزید 52 افراد میں ایڈز کی تصدیق. متاثرہ مریضوں کی تعداد 445 ہو گئی. 356 بچے بھی شامل. بلاول بھٹو کو بالآخر ہوش آ گیا. معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر صحت کو متاثرہ اضلاع کے دورے کی ہدایت کر دی. میں آج ایک مرتبہ پھر ان قوتوں کو اس ایوان کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سی پیک پر اور اس اکنامک کوریڈور پر پاکستان متفق ہے. یہ ایوان متفق ہے اور انشاءاللہ یہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا. سی پیک کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. پاکستان کے مفاد پر سودے بازی نہیں کی جائے گی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا پاکستان کے مفادات پر پارلیمنٹ اور قوم سودے بازی نہیں کرے گی. پاکستان کے لیے خوشخبری. سندھ میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت. او جی ڈی سی ایل کے مطابق گیس کی پیداوار کا ابتدائی تخمینہ 10.44 ایم اور تیل کی ابتدائی پیداوار 120 بیرل یومیہ ہے. آئی ایم ایف معاہدے پر سٹاک مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال. 100 انڈیکس میں 816 پوائنٹس کی مندی. انڈیکس 6 سال بعد 33,900 پر بند. نااہل حکومت کے 9 ماہ میں ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی. دیکھ لیں سٹاک مارکیٹ بھی 34,000 پوائنٹ سے نیچے چلی گئی. مریم نواز کا ٹویٹر پر رد عمل. کہا حکومت نے ملک خود مختاری آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دی. آج صرف نواز شریف اعتبار کا شکار نہیں, 22 کروڑ عوام بھی آتاب کا شکار ہیں. کہا تھا نا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. ملک کا قرضہ 31,000 ارب تک پہنچا دیا, جس کی قسطیں قوم کو ادا کرنی پڑ رہی ہیں. قوم کو وہ بھی یاد آ رہا ہے جو علاج کے بہانے لندن بھاگ گیا. فردوس عاشق اعوان کا مریم نواز کے ٹویٹ پر رد عمل. کہا عدالت کا مفرور معیشت پر تبصرہ بھیجتا ہے. آئی ایم ایف سے معاہدے پر بلاول بھٹو بھی بھڑک اٹھے. کہا کیا کسی نے وزیر اعظم پر نظر رکھی ہوئی ہے؟ سوال اٹھا دیا. پوچھا کوئی ہے جو عمران خان کو خودکشی سے روک سکے؟ آئی ایم ایف کی شرائط ہمیشہ سخت ہوتی ہیں, لیکن اس بار آئی ایم ایف سے جمہوری لوگوں نے بات نہیں کی. مصدق ملک کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو. عثمان ڈار نے کہا آئی ایم ایف سے بات چیت کی ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے. وزیر اعظم نے آئی ایم ایف معاہدے اور ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پر وزراء اور اراکین پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے لیا. کہتے ہیں جو ادارے سفید ہاتھی ہیں ان پر سبسڈی ختم کر دیں گے. غریب کا احساس ہے, کوشش ہے نئے ٹیکس کا بوجھ ان پر نہ پڑے. مشکل فیصلے کر رہے ہیں جو قوم کے مستقبل میں اچھے ثابت ہوں گے.
سپریم کورٹ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے، کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کا کام تاحال شروع نہ ہو سکا، ریلوے کی زمین پر عمارتوں کا جال برقرار، منصوبے سے ٹریفک کے مسائل حل ہو جائیں گے، شہریوں کو سرکولر ریلوے کی بحالی کا انتظار۔ ساہیوال کے نواحی گاؤں میں زمین کے تنازع پر 2 گروہوں میں فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ مردان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، باپ جاں بحق، بیٹا زخمی۔ عارف والا میں پولیس کی زیر حراست ملزم بدترین تشدد سے جاں بحق، پولیس اہلکاروں نے نوجوان کی لاش نہر میں پھینک دی، ڈی پی او پاک پتن نے واقعے میں ملوث ایس ایچ او سمیت 6 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ گوادر پی سی ہوٹل میں شہید ہونے والے پاک بحریہ کے اہلکار عباس ہری پور کے گاؤں کھلا بٹ میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں اہل خانہ سمیت پاک بحریہ کے اعلیٰ افسران کی شرکت، امیر البحر کی جانب سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ پہلی تو بات جس کا تعین کیا جانا ہے، کیا یہ سیاسی مسئلہ ہے یا یہ سیکیورٹی کا پرابلم ہے، کیا ہے؟ ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے ہیں۔ جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے اس وقت تک جو ہم قدم اٹھائیں گے وہ ہمارے اقدامات صحیح ڈائریکشنز میں نہیں جائیں گے۔ تعین کیا جائے کہ بلوچستان کا مسئلہ ہے کیا، لیگی رہنما عبدالقادر بلوچ کی آج نیوز کے پروگرام سپاٹ لائٹ میں گفتگو۔ ریاض فتیانہ بولے بلوچ اچھے ہیں، ان پر اعتماد کیا جانا چاہیے، تمام فریقین اور منتخب نمائندوں کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ قمر زمان قائرہ بولے بلوچستان میں صرف سرداروں کی آپس میں لڑائی ہے، کہنے کو جمہوریت ہے، نظام وہی سرداری ہے۔ سوال کیا پنجاب اور کے پی کے میں سیٹیں بڑھانے سے مسائل حل ہو گئے؟ بلوچستان آج بھی ایک ٹرائبل ایریا ہے، بھلا کہنے کو وہاں پہ 1 مین 1 ووٹ آ گیا، ڈیموکریسی آ گئی، صرف سرداروں کی آپس میں لڑائی ہے۔ جہاں پنجاب میں سیٹیں بڑھ گئی ہیں تو کیا مسئلے حل ہو گئے ہیں؟ خیبر پختونخوا کی سیٹیں زیادہ ہیں تو مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے، حافظ آباد، شیخوپورہ، چنیوٹ، مانگسیرہ، سرگودا، ہری پور اور مری میں گرج چمک کے ساتھ بارش، گجراوالا میں ژالہ باری، موسم سہانا ہو گیا۔ بھر تو جھولے میری سرکار مدینہ، بھر تو جھولے میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ ماہ رمضان میں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن باران رحمت جاری، سحری سے لے کر افطار تک ماہ مقدس کی اہمیت، فضیلت اور حقوق العباد پر گفتگو۔ شدید گرمی اور ماہ رمضان، محکمہ تعلیم پنجاب کو طلبہ پر رحم نہ آیا، گرمیوں کی چھٹیوں کا تاحال اعلان نہ ہو سکا، بچے چلچلاتی دھوپ اور روزے کی حالت میں بھاری بھرکم بیگز تھامے اسکول جانے پر مجبور، بچے اور والدین شدید پریشان۔